پیارے بچوں، پرانے زمانے کی بات ہے، پہاڑ کے دامن میں ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کے 10 بچے تھے۔ وہ دن بھر لکڑیاں کاٹتا، ان کا گٹھا بناتا، ان کو اٹھا کر بازار لے جاتا، فروخت کرتا اور شام کو گھر لوٹتا تو اس کے بھوکے بچے اس کا انتظار کر رہے ہوتے تھے۔ دن بھر کی مشقت کے بعد وہ مشکل سے اتنا ہی کما پاتا تھا کہ ان کی گزر بسر ہو جاتی تھی۔ لکڑہارا غریب تو تھا ہی، لیکن اس میں دماغ کی بھی کچھ کمی تھی۔ جس پہاڑ سے وہ لکڑیاں کاٹتا تھا اس کا جنگل آہستہ آہستہ ختم ہو چکا تھا، اس لیے وہ پہاڑ کی دوسری جانب واقع جنگل میں چلا گیا۔ اس دن جب وہ لکڑیوں کا گٹھا لے کر پہاڑ سے واپس اتر رہا تھا تو اسے راستے میں ایک خوش لباس اور موٹی عورت ملی جس نے ہاتھ میں سونے کے کنگن پہن رکھے تھے۔ تم کون ہو؟ لکڑہارے نے اس خوشحال نظر آنے والی موٹی عورت سے پوچھا۔ کیا تم اپنی بہن کو نہیں پہچانتے؟ میں تو کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ تم آ جاؤ گے، لیکن اتنے سال گزر چکے ہیں کہ تم نے مڑ کر کبھی اپنی بہن کی خبر ہی نہیں لی، عورت نے دکھی لہجے میں کہا۔ لکڑہارے نے کہا، لیکن میری تو کوئی بہن نہیں۔ تو وہ موٹی عورت رنجیدہ ہو گئی اور اس نے کہا، بھائی کیا تمہارے سر پر کوئی چوٹ وغیرہ لگی ہے جس سے تمہاری یادداشت ختم ہو گئی ہے؟ میں تمہاری بہن ہوں، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ چلو شاباش، میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں تمہیں گوشت بنا کر کھلاتی ہوں۔ لکڑہارے کو دن بھر کی مشقت کے بعد بہت سخت بھوک لگ رہی تھی۔ گوشت کا سن کر تو وہ بے اختیار اس عورت کے ساتھ چلا گیا جو اس کو اپنی بہن بتا رہی تھی۔ وہ عورت لکڑہارے کو اپنے گھر لے گئی۔ لکڑہارا اس کا شاندار گھر دیکھ کے حیران رہ گیا۔ اس کے گھر میں گندم، چاول سمیت ہر قسم کے اناج کی بوریاں بھری ہوئی تھیں۔ مکھن، پنیر، دیسی گھی، مرغ، بکرے، بھیڑیں وافر مقدار میں موجود تھے۔ اس موٹی عورت نے کہا، بھائی مجھے تمہیں اس حال میں دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا ہے۔ میرے پاس اتنا کچھ ہے، لیکن میں اکیلی عورت بھلا کتنا کھا سکتی ہوں؟ تم ایسا کرو، تم اپنے بچوں کو لے کے یہاں کیوں نہیں آ جاتے تاکہ تمہاری اس روز کی مشقت سے جان چھوٹے۔ پھر اس عورت نے لکڑہارے کے لیے ایک بکرا ذبح کیا اور اس کا گوشت بھون کر اسے کھانے کو دیا۔ گوشت اتنا مزیدار تھا کہ لکڑہارا اس پر پاگلوں کی طرح ٹوٹ پڑا اور بے اختیار کھاتا ہی چلا گیا۔ اسے یوں ندیدوں کی طرح کھاتے دیکھ کر وہ موٹی عورت پوری اسرار انداز میں مسکرا رہی تھی۔ جب لکڑہارا کھانا کھا کر اپنے گھر واپس جانے لگا تو عورت نے باقی بچ جانے والا سارا گوشت اس کی بیوی بچوں کے لیے ساتھ باندھ دیا اور تاکید کی کہ وہ جلد سے جلد اپنے بیوی بچوں کو لے کر اس کے پاس رہنے کے لیے چلا آئے۔ لکڑہارا خوشی خوشی اپنے گھر لوٹا اور اپنی بیوی کو جا کے ساری بات بتائی اور اس سے کہا کہ تم تیاری کر لو، میں تمہیں اور بچوں کو لے کر کل اپنی بہن کے گھر جاؤں گا۔ لکڑہارے کی بیوی نے کہا کہ تمہاری تو کوئی بہن نہیں، اگر تمہاری کوئی بہن ہوتی تو ضرور میرے علم میں ہوتا۔ لکڑہارے نے جواب دیا، کیا تم مجھے پاگل سمجھتی ہو؟ اگر وہ میری بہن نہ ہوتی تو وہ مجھے بکرا پکا کر بھلا کیوں کھلاتی اور اپنے ساتھ رہنے کو کیوں کہتی؟ آج کل کے زمانے میں کوئی بہن ہی اپنے بھائی کا اتنا احساس کر سکتی ہے۔ تم زیادہ باتیں نہ بناؤ اور میرے ساتھ چلو۔ لکڑہارے کی بیوی کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ مجبور تھی اور کیا کر سکتی تھی۔ اگلی صبح وہ اپنی گائے اور 10 بچوں کے ساتھ اس موٹی خوشحال عورت کے گھر میں رہنے کے لیے چلے گئے۔ وہ عورت ان کو دیکھ کے بہت خوش ہوئی۔ لکڑہارے کے بچے فاقوں اور غربت کی وجہ سے بالکل سوکھے اور کمزور تھے۔ ان کا 1 مہینہ وہاں پہ ایسے گزرا جیسے وہ جنت میں ہوں۔ کھانے پینے کو کھلا تھا، کرنے کو کوئی کام نہ تھا۔ لکڑہارے نے جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ لوگ سارا دن کھاتے رہتے اور آرام کرتے رہتے۔ 1 مہینہ پیٹ بھر کے کھانے سے ان کے چہروں پہ رونق آ گئی اور لکڑہارے کے بچے بھی موٹے تازے ہو گئے۔ ایک دن جب وہ سب لوگ سو رہے تھے اور موٹی عورت ان کے سونے کے کمرے میں آئی اور ان کو سوتا دیکھ کے کہا، میرے گھر کا سارا اناج اور مکھن تم لوگ چٹ کر گئے ہو، لیکن کوئی افسوس نہیں، کیونکہ اب تم لوگ خوب موٹے تازے اور چربی دار ہو چکے ہو۔ اب تم سب کو
اور خاص طور پر ان موٹے موٹے بچوں کو کھانے کا بہت مزہ آئے گا۔ وہ عورت دراصل ایک چڑیل تھی جس کی پسندیدہ غذا انسانی جسم تھا۔ لکڑہارے کی گائے دروازے کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ جب اس نے چڑیل کی بات سنی تو اس نے کہا کہ اگر تم نے میرے مالک یا اس کے بچوں کو کھانے کی کوشش بھی کی تو میں اپنے سینگوں سے تمہارے جسم میں چھید کر دوں گی۔ یہاں سے فوراً دفع ہو جاؤ۔ چڑیلوں کی وہ آدم خور نسل گائے سے بہت ڈرتی تھی، اس لیے وہ گائے کی دھمکی سن کر خاموشی سے لوٹ گئی۔ اگلے دن دوبارہ وہ چڑیل آئی تو گائے نے اپنی مالکن کی چارپائی کو ٹھوک کر مار کے مالکن کو جگا دیا۔ جب لکڑہارے کی بیوی نے چڑیل کی بات سنی جو کہہ رہی تھی کہ تم لوگوں نے میرے گھر کا سارا مکھن اور پنیر ختم کر دیا ہے، لیکن کوئی دکھ نہیں، تم لوگ خوب موٹے تازے ہو چکے ہو، اب تمہیں کھانے کا مزہ آئے گا۔ لکڑہارے کی بیوی یہ سن کر ڈر گئی۔ اس نے چارپائی سے اٹھ کر اس موٹی عورت کے روپ میں چڑیل سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا کچھ نہیں، میں دیکھنے آئی تھی کہ بچوں کے اوپر سے کمبل نہ ہٹ گیا ہو اور ان کو سردی نہ لگ رہی ہو۔ اس کے بعد وہ دوبارہ مایوس لوٹ گئی۔ اگلی صبح لکڑہارے کی بیوی نے لکڑہارے کو ساری بات بتائی، لیکن لکڑہارے نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا اور کہا تم تو پہلے ہی میری بہن کی دشمن ہو، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یا تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ وہ میری بہن ہے، وہ ایسا نہیں کہہ سکتی۔ دراصل لکڑہارا کام چور اور آرام طلب ہو چکا تھا۔ اسے یہ سوچ کر ہی خوف آتا تھا کہ اسے دوبارہ لکڑیاں کاٹنے کی مشقت اٹھانی پڑے گی۔ دوسری طرف چڑیل کو پتہ چل گیا تھا کہ جب تک اس گھر میں گائے موجود ہے اس کا داؤ چلنا مشکل ہے، اس لیے اس نے لکڑہارے سے کہا کہ بہت دنوں سے میری گائے کا گوشت کھانے کی بڑی خواہش ہے۔ لکڑہارے نے کہا کیوں نہیں میری بہن، تم نے اپنے سارے جانور ہمارے لیے قربان کر دیے ہیں، کیا میں اپنی گائے کا گوشت تمہیں نہیں کھلا سکتا؟ اس کے بعد اس نے اپنی بیوی کے منع کرنے کے باوجود اپنی وفادار گائے کو کاٹ کے اس کا گوشت پکانے کے لیے اپنی بیوی کو دے دیا۔ جب لکڑہارے کی بیوی گوشت پکا چکی تو اس نے ایک بڑی ٹرے کو گوشت سے بھر کر اپنی بیٹی سے کہا کہ وہ جا کے اپنی پھپھو کو یہ گوشت دے آئے۔ لکڑہارے کی بیٹی جب اس موٹی عورت کو گوشت دینے کے لیے گئی تو تب وہ چڑیل اپنی اصلی شکل میں موجود تھی۔ لکڑہارے کی بیٹی نے جب اس کو دیکھا تو اس کے منہ سے چیخ نکلنے لگی جو اس نے بڑی مشکل سے روکی، اور واپس پلٹتے ہوئے خوف کی وجہ سے سارا گوشت بھی گر گیا۔ وہ اپنی ماں کے پاس گئی تو اس نے اسے بہت ڈانٹا تو لڑکی نے بتایا کہ ماں وہ عورت نہیں بلکہ ایک چڑیل ہے، میں نے اسے ابھی اپنے اصلی روپ میں دیکھا ہے۔ لکڑہارے کی بیوی نے کہا مجھے تو پہلے ہی شک تھا، لیکن تمہارا باپ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں۔ اس طرح وہ رات بھی انہوں نے ڈرتے ڈرتے اور جاگ کر بڑی مشکل سے گزاری۔ وہ چڑیل 2-3 دفعہ آئی اور لکڑہارے کی بیوی کو جاگتا دیکھ کر مایوس لوٹ گئی۔ جب اگلی صبح ہوئی تو لکڑہارے کی بیوی نے لکڑہارے سے کہا کہ یہ عورت ایک چڑیل ہے، اس کی نظر میرے بچوں پر ہے، یہ میرے بچوں کو کھا جائے گی، تم فوراً ہمیں ہمارے گھر لے چلو۔ لیکن لکڑہارا آمادہ نہ تھا۔ پھر لکڑہارے کی بیوی اس عورت کے پاس گئی اور اسے بتایا کہ میں نیچے وادی میں بچوں کے کپڑے دھونے جا رہی ہوں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گی۔ چڑیل کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے لکڑہارے کی بیوی سے کہا کہ تم بچوں کو میرے پاس چھوڑ دو، میں انہیں یہاں ساتھ والے جنگل میں گھمانے لے جاؤں گی، تم جا کے کپڑے دھو لو۔ لیکن لکڑہارے کی بیوی آمادہ نہ ہوئی اور کپڑے اور بچوں کو لے کے نیچے وادی میں چلی گئی۔ نیچے جا کے اس نے ایک بڑا کپڑا درختوں کی مدد سے تان دیا تاکہ اوپر سے دکھائی نہ دے کہ وہ لوگ کر کیا رہے ہیں۔ اس کے بعد اس نے آگ جلائی اور بچوں کو لے کر بھاگتی ہوئی کسی طریقے سے گرتی پڑتی اپنے گھر پہنچ گئی۔ چڑیل اوپر سے بار بار دیکھ رہی تھی اور ٹھنڈی آہیں بھر رہی تھی۔ اس کا آج کسی ایک بچے کو کھانے کا بہت دل کر رہا تھا۔ جب سپہر ہو گئی اور لکڑہارے کی بیوی واپس نہ لوٹی تو چڑیل بے قرار ہو کر انہیں دیکھنے کے لیے نیچے وادی میں پہنچ گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ کپڑے کے نیچے کوئی بھی نہیں ہے تو وہ دیوانہ وار ان لوگوں کو ڈھونڈنے لگی۔ جب وہ نہ ملے تو چیختی چلاتی اور روتی ہوئی اپنے گھر میں لوٹی۔ وہ اپنے بال نوچتے ہوئے بار بار کہہ رہی تھی کاش میں ان بچوں کو پہلے ہی کھا جاتی، افسوس اتنے موٹے موٹے بچے میرے ہاتھ سے نکل گئے، ہائے میرے ہاتھوں سے پالے ہوئے موٹے تازے 10 بچے۔ چڑیل روتی ہوئی کبھی گھر کے اندر جاتی کبھی باہر نکلتی۔
اس کے شور و غل سے انگور کی بیل کے نیچے بے فکر سویا ہوا لکڑہارا بیدار ہو گیا۔ جب اس نے موٹی عورت کو چڑیل کے روپ میں دیکھا تو خوف سے اس کی گھگی بن گئی۔ اسے تب احساس ہوا کہ اس کی بیوی ٹھیک کہتی تھی، لیکن اب بہت تاخیر ہو چکی تھی۔ چڑیل نے بھی اسے دیکھ لیا تھا، وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ اس نے لکڑہارے کو کھینچ کر انگور کی بیل کے نیچے سے نکالا اور کچا چبا گئی۔ سچ کہتے ہیں، حد سے بڑھی ہوئی آرام طلبی اور بیوقوفی کا نتیجہ برا نکلتا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔